السلام علیکم ناظرین، گفتار چینل پر پروگرام اگلا قدم میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائمہ کاتب اور میرے ساتھ ہیں سلمان خان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگلا قدم جو ہے وہ پچھلے قدم کی عکاسی ہوتا ہے۔ سلمان، آپ کیا سمجھتے ہیں 2020 جو کہ پچھلا قدم تھا وہ کس طرح 2021 میں دنیا کی عکاسی کرے گا؟ سائمہ، آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا۔ میں اس سوال کا جو ہے آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس مشہور قول سے کروں گا کہ ظلم اور انصاف کا معاشرہ نہیں چل سکتا۔ کفر کا معاشرہ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا معاشرہ نہیں چل سکتا۔ ناظرین، یہ میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ اگر آپ سال 2020 پہ نظر دورائیں تو لگتا ہے کہ پورا سال جو ہے وہ کووڈ کی نظر ہو گیا، ایک ایسی بیماری کی نظر ہو گیا جو ہم پر مسلط کی گئی۔ کہاں سے مسلط ہوئی، کیسے مسلط ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے؟ ناظرین، اگر اس کے پس منظر میں ہم جا کے دیکھیں اور اس کو کریدنا شروع کریں اور ہم اپنا احتساب کریں اور اپنا استحصال کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کہیں لوگوں کے لیے تو آزمائش تھا تو کہیں لوگوں کے لیے یہ عذاب بن کر آیا۔ اب یہ آزمائش اور عذاب بن کر کیوں آیا؟ ناظرین، اس سے پہلے ہم ٹیکنالوجیز کی باتیں کرتے تھے، اس سے پہلے ہم پروگریس کی باتیں کرتے تھے۔ سائمہ، ہمیں لگتا تھا کہ کوئی تو دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں جو امریکہ کو منہ توڑ جواب دے سکے، کوئی تو دنیا میں ایسے آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو یو کے اور یورپ کو مقابلہ کر سکے۔ لیکن اس دفعہ اس دنیا کو ایک عجیب ہی رنگ نے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی لوگوں پر تو عذاب تھا اور کہیں لوگوں پر یہ آزمائش ہیں۔ اب یہ ہم نے خود اپنا احتساب کر کے دیکھنا ہے کہ آیا یہ میرے لیے عذاب بن کے آیا یا میرے لیے استحصال بن کے آیا۔ آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے اور اگست 5 کو لے لیجئے، یعنی اگست 5 2019 کو جب ہندوستان نے جو ہے ایکٹ 135 جو ہے اس کا نفاذ کیا اور کشمیر کو جو ہے اور کشمیر کے مسلمانوں کو بند کر دیا۔ اس سے زیادہ کیا ظلم، اس سے زیادہ کوئی بربریت ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں، آپ نے کشمیر کے مسلمانوں کو بند کر دیا کہ آپ باہر نہیں نکلیں گے، آپ نے ان کی معیشت کو خراب کر دیا ہے، آپ نے ان کے یوتھ کو خراب کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بند کر دیا۔ پوری دنیا ہی بند ہوگی، پوری دنیا ہی بند ہوگی۔ اور اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، دیکھیں جی، کوئی کہہ رہا ہے یہ چائنا سے آیا ہے، چائنا نے وائرس جو ہے، چائنا والے کہتے ہیں کہ یہ امریکہ نے کیا ہے، یہ گیم بلیم جو ہے وہ یورپ اور گیم بلیم ہے اٹلی کے اوپر آ رہا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ہماری روح قبض ہوتی ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اسے قبض کرتے ہیں، لیکن جب اسرائیل علیہ السلام کو یہ کام سونپا گیا تو اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ یہ تو سب مجھے برا بھلا کہیں گے، تو اللہ نے کہا آپ کا نام کوئی نہیں لے گا۔ 2020 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بتا دیا کہ میں بھی ہوں، اگرچہ اللہ کا نام کوئی نہیں لے رہا، لیکن یہ عذاب کہہ لیں یا یہ آزمائش جو کہہ رہے یہ اوپر کی طرف سے ہیں۔ ابھی دیکھیں کہ انہوں نے ان ممالک کو پکڑ لیا ہے جو ممالک جو ہیں، آپ ان کے شروع میں چلے جائیں 2020 میں کیا ہوا۔ شروع میں آپ دیکھیں گے کہ امریکہ نے ایک بیان دیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے ناظرین، وہ بیان اس طرح تھا، وہ ایک مسلم ملک کے درمیان میں تھا اور جناب ٹرمپ صاحب کھڑے ہوئے اور اس نے کہا کہ میں اسے نیست و نابود کر دوں گا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ میرے اوپر بھی بالکل کوئی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ابراہ نے کبھی کہا تھا کہ میں مکہ کو نیست و نابود کر دوں گا، لیکن اللہ نے کہا مکہ میرا گھر ہے۔ اللہ نے آج بھی بتا دیا کہ یہ دنیا اسی کی بنائی ہوئی ہے اور اس کے مطابق چلایا جائے گا۔ میں تو کووڈ-19 کو یہ جو سال آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ اگلے سال کی عکاسی ہوتا ہے، اور میں پاکستان کو صرف اس طرح، پاکستان کو اگر ہم لیں گے تو پاکستان کو اس طرح سے میں کہوں گا کووڈ-19 میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اگرچہ ہمارے اعمال اس طرح ہے یا نہیں ہے میں اس میں ڈسکشن نہیں کروں گا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح سے ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے، ہندوستان اس وقت دنیا کا ٹاپ سیکنڈ جو ہے کنٹری بن چکا ہے اور وہاں پہ جو 150,000 تک جو ہیں لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں، اور ہندوستان امریکہ کے بعد ہندوستان دوسرے میں۔ تو آپ دنیا میں دیکھ لیجئے کہ ظلم کون کر رہا ہے؟ امریکہ کر رہا ہے، وہاں سے کس پہ کر رہا ہے؟ مسلمانوں پہ کر رہا ہے، کبھی افغانستان میں، کبھی لیبیا میں، کبھی یہاں پہ۔ ادھر سے کون کر رہا ہے؟ ادھر سے ہندوستان اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ظلم، بربریت اور ایک قسم کے ایک جو انتہا پسندی کے خلاف جو ہیں ایک اللہ تعالیٰ کا سٹیپ تھا۔ اور دیکھیں، ہم سب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، کوئی مذہب مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی مذہب کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی پر بھی ظلم کریں؟ اس سے چھوڑ دیں، انسانیت پر ظلم کریں، آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ جی مسلمان ہیں، نان مسلم ہیں، کیا کرسچینٹی میں ہے؟ نہیں ہے۔ کیا جیوز میں یہ ہے؟ نہیں ہے۔ کسی بھی ہندو ایون کے وہ ایشور کی پوجا کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں تو صحیح، میں ذرا ان ہندوؤں سے مخاطب ہوں جو کہ مودی مائنڈ والے نہیں ہیں،
جو کہ RS مائنڈ والے نہیں ہیں بلکہ جو اچھے دھرمک ہندو ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ کسی پر ظلم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ تو کیوں آپ ظلم کر رہے ہیں؟ کبھی تو آپ ایکٹ پیش کرتے ہیں کشمیر کے لیے، اور کبھی آپ مسلمانوں کے لیے ایکٹ پیش کرتے ہیں کہ جی مسلمانوں کو ان کی شہریت نہیں دی جائے گی۔ تو جب آپ اس طرح کے مظالم ڈھاتے ہیں اور اس طرح کے ظلم ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھاتا ہے، اور پھر جب اللہ کی لاٹھی چلتی ہیں تو وہ اس طرح سے ہوتی ہے۔ دوسری بات آپ نے کی کہ دنیا میں بہت کچھ ہوا۔ اگر ہم دنیا کے حوالے سے بات کریں کہ دنیا میں کیا کچھ ہوا، تو دنیا میں جو ہیں اسرائیل اور امریکہ کا کنفلکٹ سب کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے جو اسرائیل کے جو کیا نام تھا وہ ان کے قاسم سلیمانی کو جو ہے انہوں نے ٹارگٹ کیا گیا، قاسم سلیمانی کو عراق میں مارا گیا، تو ایران نے اس کو بلیم کیا، اس کو کیا نام ہے امریکہ کو۔ اس کے بعد جو ان کے سائنٹسٹ تھے، جو بڑے مشہور سائنٹسٹ تھے اور جو بالکل ہمارے ڈاکٹر قدیر کے قد کاٹ کے سائنٹسٹ تھے، محسن فخرزادہ، ان کو جناب ٹارگٹ کیا گیا۔ تو اس کے ٹارگٹ کا الزام انہوں نے اسرائیل پہ لگایا، یعنی پہلے امریکہ کے اوپر پھر اسرائیل کے اوپر۔ 2020 کے اندر پاکستان کے لیے تو یہ سال بہت اچھا تھا۔ آپ دیکھا اگر آپ جنوری اور فروری کو دیکھیں تو جنوری میں جو ہے یہاں پہ بنگلہ دیش کی ٹیم آئی، ہم نے کرکٹ بھی کھیلی۔ فیبروری میں جو ہم نے PSL کا فائنل کروایا۔ تو یہ سال جو تھا پاکستان کے لیے، اور پھر معیشت کے ساتھ ہم نے معیشت کو لے کر اور کورونا کو لے کر جس طریقے سے جس تحمل، صبر اور اس کا ہم نے مظاہرہ کیا۔ آج آپ دیکھ لیں ریشو میں آپ کے پڑوس میں ملک ہیں وہاں پہ 150,000 ہیں، اور آپ کے اندر 10,000 جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔ اگرچہ یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس سال کو میں یہی کہوں گا کہ یہ کورونا کی نظر ہو گیا، معیشت اس میں بیٹھ گئی ہے دنیا کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو اس میں کنفلکٹ رہا ہے وہ آئل کی پرائسز میں رہا ہے۔ آئل کی پرائسز کا جو ایشو تھا وہ بہت زیادہ تھا، آئل کی پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ نیچے آئیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کی طرف اگر آپ چلے جائیں، ہماری نظریں امریکہ پہ، جہاں پہ یہاں پہ پیڈیم تھا، تو امریکہ میں بھی کالے اور گوروں کا ایک کنفلکٹ چلا۔ وہ جو فلوریڈا جو تھے وہ جارج فلوائڈ، اس کی موت کا بنا، اور امریکہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا تھا، کالے اور گوروں کا وہاں پہ دوبارہ چل پڑا تھا۔ اس کے بعد بھی امریکہ جو ہے اس میں الیکشنز آتے ہیں، تو الیکشن میں جو بائیڈن کی جیت ہے وہاں پہ، اور آپ دیکھیں کہ جو بائیڈن کس طرح سے چلتے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی جو ہیں PDM ہیں، اور یہ جو ہے سرگرمیاں جو ہیں آپ کو پچھلے 3-4 مہینوں سے بہت زیادہ تیز ہیں۔ تو یہ سب کچھ تو چلتا رہے گا، یہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن ہمیں آگے موو کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر ہم صرف پاکستان کے تناظرے میں دیکھیں، ورلڈ لیول پہ بات ہوئی، مکس آپ نے پاکستان کی بھی جو 2020 کے جو اثرات تھے وہ 2021 پہ کس طرح افیکٹ ہوں گے؟ کیا جو گورنمنٹ ہے جو اقدامات کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے؟ جو 2021 میں اس کا کیا افیکٹ ہے؟ سر میں یہ کچھ میرے پاس فیکٹس اینڈ فگر ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ذرا ناظرین کو بتا دوں، کیونکہ اتنے فیکٹس اینڈ فگر بتائے نہیں جا سکتے۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں کہ جو 2020 تھا کہ کون لوگ تھے جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، جو بڑے بڑے نام تھے پاکستان کے۔ ان میں جسٹس وقار احمد، فخر الدین جی ابراہیم جو بڑے جسٹس تھے، ارشد ملک جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا نواز شریف کا، وہ ہم سے بچھڑ گئے۔ اس کے علاوہ جناب اگر ہم اس طرف آ جائیں تو علامہ طالب جوہری کی جو ڈیتھ ہے وہ بھی ہمارے سامنے تھے۔ طارق عزیز ہیں، اور اس کے بعد جو سٹیج کے اوپر بہت اچھے ایکٹر تھے جو ہمیں ہنساتے تھے، اور بہت اچھے وہ کامیڈی کے کنگ تصور کیے جاتے، امان اللہ، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اگر ہم اس طرف آ جائیں پالیٹکس کی طرف، تو میر حاصل خان بزن جو علامہ خادم حسین رضوی کا خلا جو ہیں ابھی پر نہیں کیا جا سکتا، تو محمد ظفر اللہ خان جمالی، اور ایسے بہت سے لوگ تھے جو کئی لوگ ہیں جو میرے سامنے سے نہیں گزرے یا جن کا مجھے یاد نہیں ہے، جن کا مجھے پتہ تھا میں نے بتا دیا، کہ جو ہم سے 2020 میں بچڑ گئے، اور بلا شبہ وہ بہت بڑے نام تھے۔ تو ایک تو ان کا جو ہے ڈیفینیٹلی ان کا اثر جو ہے 2021 پہ پڑے گا۔ 2021 میں بہت بڑے وہ ہوئے، اور باقی جو ہے پاکستان کا یہ سال جو اگر ہم اس کی طرح کے فورن افیئرس کے لحاظ سے، تو میں پچھلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں اسی میں کہ بہت اچھا رہا، اس میں ہم عمران خان کو کریڈٹ دیں گے۔ اگرچہ کہ اس سال بہت مہنگائی رہی، عوام بہت چیختی چلاتی رہی ہے، گورنمنٹ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ عام آدمی کی اپروچ اور پہنچ سے چیزیں دور ہو گئی ہیں، گورنمنٹ اس کے لحاظ سے ان کو ڈیفینیٹلی کوئی جو ہے نا اچھے اسٹیپ اٹھانے چاہیے، ورنہ جو ہے یہ سے لاک ڈاؤن لگ گیا، جس طرح اسکول کالجز بند ہو گئے، یہ اسکول کالجز کا آپ نے بہت اچھا کیا۔ دیکھیں لاک ڈاؤن لوگ کویسچن کرتے ہیں، بڑا اہم کویسچن ہے، آپ کا بھی کویسچن ہے کہ جی باقی چیزیں بند نہیں ہو رہی اور اسکول کالجز ہی کیوں بند ہو رہے ہیں؟ تو مثلا میں کہ اسکول کالجز میں شاید اس لیے بھی کہ ان کو بند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ ہماری یوتھ ہیں، ہمارے بچے ہیں جو کل کو جا کے انہوں نے آگے جانا ہے، تو ایک تو اس سیناریو میں ہیں۔ اور اسکول کالج کے بارے میں تو ابھی لیٹسٹ جو ہیں جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں
शफकत महमूद साहब, तो उन्होंने कहा था कि हम इसका जायज़ा लेंगे, मेरे ख्याल से 1-2 दिन के बाद उनकी बैठक होगी, उसमें देखें कि क्या सामने आते हैं। लेकिन ज़्यादातर यही कहा जा रहा है कि क्योंकि अब आपको पता है कि कोविड-19 की एक और सिचुएशन और एक और सूरत जो है हमारे सामने आ गई। इंग्लैंड पूरा का पूरा बरतानिया बंद हो गया, तो उसके असरात भी हैं, और वैसे भी हम तो मगरिब को कदम पे कदम चलते हैं, अगर वहाँ बंद हो गया तो हम लॉकडाउन शुरू हो गया। तो अब देखेंगे स्कूल और कॉलेजेस का क्या सीन बनता है, कब तक खुलते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो पॉलिटिकली बहुत अनस्टेबल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहे हैं। 11 जो जमातें थी वो एक तरफ हो गई, इमरान खान की हुकूमत गिरा रहे हैं, इदारों के ऊपर पीडीएम पे जैसे फिर भी जारी रहे इस लॉकडाउन के बीच में भी। देखिए ये एक ऐसी बात है कि इसको बहुत से लोगों ने डिस्कस किया है, पीडीएम के जलसे जारे रहे, करते रहे। हुकूमत की तरफ से भी तो ऐसी चीज़ें होती रही हैं, समझ आ गई ना। बस वो एक चूहे और बिल्ली का खेल था, यहाँ से वो बयानबाजियाँ थी, और एंड पे निकला कुछ नहीं, वही खोदा पहाड़ निकला, चूहा नीचे से क्या निकला। मौलाना साहब निकले, तो मौलाना साहब तो जनाब ऑलरेडी डिवाइडेड हो गए हैं, उनके अंदर भी डिवीजन हो गई हैं। लेकिन अब देखना ये होगा, देखें 2021 को आप किस तनादर में लेंगे। 2021 अजाला करेगा 2020 का, वो किस तरह से करेगा कि आपकी मईशत बैठ गई थी, आपके हालात बहुत डाउन हो गए थे। अगरचे के बहुत से ममालिक से हम अच्छे रहे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नई जंगों की तरफ दुनिया जा रही है जनाब। भारत जो है पर खोल रहा है, तो लेट्स सी के व्हाट गोइंग टू बी देयर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा, जो मैंने आपको कहा कि जो लोग हमसे बिछड़ गए, तो आज बेशक हम उनके लिए, हमारे दिल जो है खून के आंसू रो रहे हैं, हम गमज़दा हैं कि अल्लाह ताला जो है उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और उनको अल्लाह ताला जो है जन्नतुल फिरदौस में वो मकाम दे जिनके वो हकदार हैं। जी नाज़रीन, बस एंड में हम ये दुआ करते हैं कि 2021 मुल्क के लिए और हम सब के लिए बहुत अच्छा रहे। आमीन। थैंक यू सलमान साहब, और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।